السلام علیکم جی، میں ہوں تریم فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے. ناظرین، پاکستان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف، جس نے 2024 کے عام انتخابات میں قومی اور صوبائی نشستوں میں ہیٹرک کی ہے اور سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں، اسی سیاسی جماعت کو نکال کر باقی پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اتحاد بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کسی حساب میں ہی نہیں آتی، کسی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ان کے کیلکولیشن میں نہیں آ رہی کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو بھی ساتھ ملا کر اتحاد کیا جائے. انتخابات کے نتائج جب سے آنا سامنے شروع ہوئے ہیں، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف تو لیڈ کر ہی رہی ہے. مسلم لیگ نون والے دوسرے نمبر پر ہیں، پیپلز پارٹی والے تیسرے نمبر پر ہیں. تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دونوں پارٹیوں نے مل کر اتحاد کر لیا. آپ یہی کہہ لیں کہ باقاعدہ طور پر مشورے دیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی والوں کی جانب سے کہ کون اگر اتحاد کرتے ہیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ پی ڈی ایم 2.0 بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اگر پی ڈی ایم 2.0 بنتی ہے تو یہ باقاعدہ طور پر ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں یہ بات طے پائی ہے کہ کون وزیر اعظم ہوگا، کون جو ہے وزیر اعلیٰ ہوگا، صدر کون ہوگا. تو جو گیم چینجر ہیں پاکستان کی سیاست کے، پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے، پیپلز پارٹی کے جو آپ کہہ لیں چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب، تو گیم چینجر نے کہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے. یہ بات ان کی جانب سے کی گئی ہے. اور جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب وہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ اسپیکر بنیں گے. یہ ایک طرح کی پیشکش جو ہے دی گئی ہے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب کے درمیان جب ملاقات ہوئی تھی تو یہ کچھ باتیں باہر آئی تھی کہ یہ اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بنایا جائے گا. تو پاکستان تحریک انصاف کو باہر نکال کر وہ پارٹی جس نے عام انتخابات میں لیڈ کی ہے، جس کے بعد سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، اسی کے ساتھ اتحاد کرنے کی نہیں کوشش کی جا رہی. آپس میں تیاریاں کی جا رہی ہیں جن کی جو پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اگر بھی آپس میں مل جائیں تو بھی تو ان کی سیٹیں پوری نہیں ہوتی. اگر کسی تیسری پارٹی کو بھی ساتھ ملا لے تب بھی ان کی سیٹیں پوری نہیں ہوتی. تو یہ کس طرح اقتدار میں آنے کی باتیں کر رہی ہیں. فی الحال اگر پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں انہوں نے بھی علی محمد خان ہیں ان کا نام بطور وزیر اعظم کا دیا ہے کہ وہ بطور وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہوں گے اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اقتدار میں آتی ہے، اپنی حکومت بناتی ہے. یہ ساری بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کے. جب سے عام انتخابات ہوئے ہیں تو 8 فروری کو لے کر آج 12 فروری ہے اور ابھی تک عام انتخابات کے نتائج مکمل نہیں آئے اور نہیں بتایا جا رہا کہ کون سی پارٹی ہے وہ ملک کے آئندہ 5 سال جو ہے وہ سنبھالے گی اور اقتدار میں آئے گی. لیکن جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنا عمل انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. اچھا جی، پھر جو ایک بڑا جو اب سامنے پیش رفت آئی ہے کہ جو 8 فروری کو انتخابات ہوئے ہیں ان انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. آپ کہہ لیں مطلب ایک نیا چٹا کھول دیا گیا ہے. کروڑوں روپے لگا کر انتخابات، کروڑوں بھی نہیں اربوں روپے لگا کر جو عام انتخابات کروائے گئے ہیں اب ان کو کالعدم قرار دینے کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے. درخواست میں وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست علی خان نامی شہری کی جانب سے دائر کی گئی ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ درخواست میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے. 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں حکومت بننے کا عمل جو ہے اس کو روکا جائے. عدلیہ کے زیر نگرانی 30 روز میں نئے انتخابات کروانے کا حکم دیا جائے. مطلب کہ کیا یہ مذاق ہے؟ عوام کے اتنا پیسہ لگا کر ایک جو عوام نے اپنا فیصلہ سنانا تھا وہ عوام نے 8 فروری کے انتخابات میں بھی سنا دیا تھا، لیکن عوام کے مینڈیٹ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اگر عوام نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے، عوام نے جا کر ووٹ ڈالا ہے، عوام اپنا فیصلہ سنا رہی ہے، مطلب کہ ہم اس پارٹی کو لانا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک 3-4 دن ہو گئے ابھی تک نتائج سامنے نہیں آئے. اور وہی ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے کچھ حلقوں کے نتائج ہے وہ روک دیے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ نتائج جو ہے آپ وہ جاری کریں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ سے لیڈ کر رہی ہے اور پورا کا پورا سسٹم، پوری کی پوری جو پاکستان کا نظام ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے حکومت بنائے. لہٰذا نتائج چینج کر کے بتائے جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے جو ووٹس ہیں وہ کم کر دیے جا رہے ہیں اور باقی پارٹیوں کو جتوانے کے لیے کوئی 2 سے 3% کی لیڈ ان کو دی جا رہی ہے. اسی حوالے سے آپ اسی اندازہ لگا لیں کہ صرف یہی نہیں
پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما ہیں، اگر ان کو دھاندلی کر کے جتوایا گیا ہے تو انہوں نے بھی منع کر دی ہے اور صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہم اس طرح کی جو ہے جیت قبول نہیں کرتے، ہمیں آری تسلیم ہے۔ تو جن کا ضمیر جاگ رہا ہے وہ تو یہ بات تسلیم نہیں کر رہے اور اپنے جو بامقابلہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جیتے ہوئے یہ ووٹ سارے آپ کے تھے۔ اس طرح پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند ہیں، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو میں جیتا ہوں یہ میرے ووٹ نہیں ہے، مطلب مجھے اس طرح کی جیت نہیں چاہیے۔ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی بات کی ہے، یہ ساری ایک ایک کر کے آپ سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے وہ بات کر رہے تھے ہم جو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہوئے ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اچھا، یہ بات کی گئی ہے کہ دھاندلی الیکشن فراڈ کی تحقیقات اور ذمہ داری کے خلاف کارروائی کے احکامات دیے جائیں۔ یہ عوام کو پتہ ہے کہ ہم نے ووٹ ڈالا تھا اور اب دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلا پرو میکس ہو رہا ہے، مینڈیٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، عوام کے مینڈیٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر عوام کے ووٹ کی عزت ہے، تو عوام کے ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ الیکشن کمپین میں جس طرح عوام سے یہ لوگ ووٹ لینے کے لیے عوام سے گڑ گڑا رہے تھے، تو اب اسی ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں نے دھاندلی کرنی تھی اپنی مرضی سے ووٹ ڈالتے اور نوٹیفیکیشن جاری کرتے اور حکومت بنا دیتے۔ اگر عوام کا اور ووٹ کا اتنا خیال ہوتا تو عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، آپ لوگ اپنی جس پارٹی کو انہوں نے ووٹ دیا حکومت بنائے، سمپل۔ مگر نہیں، ابھی تک دیکھیں مزید کتنا ٹائم لگتا ہے یہ مکمل انتخابات کے نتائج آنے میں، اور کیا کس پارٹی کو جو ہے فرنٹ لائن پر لایا جاتا ہے کہ پاکستان میں آ کر اپنی حکومت بنائے۔ فی الحال تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہی کہ اب جو حکومت بنے گی وہ اتحادی حکومت بنے گی، بیکاز اگر مسلم لیگ نون والے تو اکیلے میں اپنی حکومت نہیں بنا سکتے، پیپلز پارٹی والے تو بالکل بھی نہیں بنا سکتے، لہٰذا جتنی بھی باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب مل کر ایک سائڈ پر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف والوں نے تو صاف صاف منع کر دی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، تو باقی سیاسی پارٹیاں ایک سائڈ پر رہ کر پہلے جس طرح پی ڈی ایم بنی تھی اس طرح پی ڈی ایم 2.0 ہوگی تو اب یہ حکومت بنے گی۔ اچھا جی، وہیں بھی ساتھ جیسے کہ میں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 37 حلقوں کے حتمی نتائج روک دیے گئے ہیں، مطلب کہ الیکشن کمیشن نے نتائج نہ دینے سے منع کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے NA56 اور NA53 راولپنڈی کا حتمی نتیجہ روکا ہے۔ NA60 جہلم اور NA69 منڈی بہاؤالدین میں حتمی جو نتائج ہے وہ روک دیے گئے ہیں۔ اور بھی بہت مزید حلقے ہیں، NA57 NA52 اور NA126 NA27 لاہور کے جو حتمی نتائج ہے وہ روک دیے گئے ہیں۔ ایون لاہور سے تو میاں نواز شریف صاحب جیت بھی رہے تھے، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو خواجہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ڈاکٹر یاسمین راشد کھڑی تھی تو انہوں نے بھی جو وہ ہار رہی تھی تو انہوں نے کیس کیا، وہ عدالت میں لے کر گئی ہیں کہ میں کس طرح رات میں جاگ رہی تھی، رات میں جیت رہی تھی، تو جب صبح پتہ لگا ہے کہ بھئی میاں نواز شریف صاحب تو اچھی خاصی لیڈ سے ڈاکٹر یاسمین راشد سے لیڈ کر رہے ہیں اور ان کے ووٹ زیادہ ہے، اور راتوں رات ہی یاسمین راشد صاحبہ ان کے ووٹس کم ہو گئے ہیں۔ اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما کی جانب سے بیان دیا گیا ہے، ندیم افضل چند صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی جماعت کی مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کی جو ہے سخت مخالفت کر دی ہے۔ ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کے مینڈیٹ کی قدر کریں، عوام میں مسلم لیگ نون کے خلاف نفرت ہے، مجھے اتنے ووٹ نون لیگ پر تنقید کی وجہ سے ملے اور بلاول بھٹو بھی اسی وجہ سے مقبول ہوئے، اب جو ان سے ہاتھ ملائے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ مطلب کہ ان کے اپنے بندوں کو آپ اس اندازہ لگا لیں کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ عوام نے جو ووٹ دیا ہے وہ کس کو دیا ہے، عوام کا مینڈیٹ کیا ہے، لہٰذا وہ اپنے ضمیر کی بات سنتے ہوئے عزت کے ساتھ انہوں نے کنارہ کر لیا نون لیگ سے اور کہہ دیا ہے کہ یہ جو ووٹ ڈلے ہیں مجھے یہ صرف تنقید کی وجہ سے ملے اور کسی وجہ سے نہیں ملے۔ تو یہ تو حال ہے پاکستان کی سیاست کا، مطلب کہ ایک شخص کو گرانے کے لیے، ایک پارٹی کو گرانے کے لیے ہر حدیں جو ہے ساری کی ساری حدیں پار کر دی گئی ہیں۔ عوام کے فیصلے کا کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جو کہا جا رہا ہے نا صرف عوام کو چونا لگایا جا رہا ہے کہ آپ تو ہمارے لیے یہ ہیں، آپ کا فیصلہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام اسی سے اندازہ لگا لے کہ عوام کی کتنی ویلیو ہے اور کون ہے جو عوام کی قدر کروانا چاہ رہا ہے کہ میرے جو پاکستانی ہیں، میرے جو شہری ہیں، میں ان کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے باقی ساری چیزوں سے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویلوگ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔